بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گندم کے جو دانے پاکستان میں جیسے یا اور ملکوں میں بھی لے کے اپنے پاس اسٹور کر لیے جاتے ہیں پورے سال کے لیے، جیسے ہی وہ اناج آتا ہے اور لے کے لوگ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں تاکہ پورا سال وہ جو ہے اور آہستہ آہستہ استعمال کر سکیں، صاف ستھری چیز ہو۔ تو لوگ وہ بھرنے ہوتے ہیں، اس کے اندر لے کے ان کو اسٹور کر لیتے ہیں، اور کافی لوگوں کی جو ہے گندم خراب ہو جاتی ہے یا اس میں سسرے پڑ جاتے ہیں یا پھر کیڑا لگ جاتا ہے، اس طرح کا کچھ۔ تو پھر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ کس طرح ہم اپنی گندم کو ان سب چیزوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے لے کے رکھی تھی اس بار گندم، اس میں ڈالی تھی ہم نے نیم کے پتے ڈالے تھے، اور ہم سے کیا وجہ بنی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ کیوں ہماری گندم خراب ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے آپ اینڈ تک ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور میں اس کا حل بھی بتاؤں گی آپ کو۔ پچھلے سال ہم نے گندم محفوظ کی ہے اور الحمدللہ ہماری گندم خراب نہیں ہوئی۔ اور میرے ماموں ہیں، وہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں اور کافی عمر کے ہیں، انہوں نے بتایا تھا اور ان کے ایکسپیرینس سے، تجربے سے، کہ جو گھر تعمیر کرنے والی بلاکس ہوتی ہیں، سلیں ہوتی ہیں، جو ان کو 3 سے 4 یا نیچے جو نیچے والا ایریا ہوتا ہے نا، نیچے کا تل بولتے ہیں اس کو، ایک تہہ اس کی لگانی ہے، وہ لگا کے اس کے اوپر پھر ہم نے گندم ڈالنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی گندم خراب نہیں ہوگی، اور ویسے ہی ہوا۔ اور انہوں نے بتایا یہ تھا کہ جیسے ہمارے دانے ختم ہو جاتے ہیں، آخر میں جو ہمارے پاس وہ بچی ہوتی ہیں بلاکس، پھر ان کا وزن کر کے ان کے وزن کے حساب سے دانے جو ہیں نیکسٹ ایئر کے یا وہی والے اسی سال کے، وہ تول کے اور وہ جو ہیں ہم غریبوں میں دے دیں، اللہ کے نام پہ دے دیں، تو نیکسٹ ایئر بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے دانے خراب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے ایسا ہی ہوا تھا۔ اور پھر ہوا یوں کہ نیکسٹ ایئر جیسے ہم نے گندم لی، جب ہم نے گندم لی نا، تو میری امی کو میری ماسیوں نے بتایا کہ اس میں جو ہے آپ نیم کے پتے ڈال دیں تو یہ آپ کی گندم خراب نہیں ہوگی۔ اس بار بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھی اس سال میں، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے دانوں میں نمی ہو تو وہ خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بچاؤ پہلے ہی کر لیں تو اچھا ہے۔ پھر میری امی نے یہی کیا، بہت ساری نیم لے کے نا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اندر، یہ ساری نیم اندر تھی، یہ اب دانے نکال رہے ہیں کیونکہ ہمارے دانے پھر بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوئے ہیں میں آپ کو اس کی وجہ ضرور بتاؤں گی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے سسرال میں میری جو ساس ہیں وہ گندم کے اندر وہ ڈالتی ہیں پارا اور ریت کو مکس کر کے، جیسے ایک من دانے اندر ڈالتے ہیں نا، اس کے اوپر تھوڑی سی یہ مکس کر کے نا، تھوڑا تھوڑا وہ پاؤڈر ڈال دیا ریت اور پارے کا، تو اس سے بھی الحمدللہ 2 سے 3 سال ہو گئے میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں، کبھی بھی ہماری گندم کو نہ سسرا لگا، نہ کیڑا لگا، نہ کبھی خراب ہوئے، الحمدللہ ہماری گندم بالکل۔ لیکن یہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہمیں دھونا پڑتا ہے گندم کو استعمال کرنے سے پہلے، پھر اس کو سکھانا پڑتا ہے، پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پارا بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، صحت کے لیے بہت اچھا نہیں ہوتا۔ ہم اس کو دھوتے ہیں، پھر اس کو سکھاتے ہیں خشک کر کے، پھر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں صاف صفائی کی جاتی ہے، اس کو چھت کے اندر اس کو جو ہے اس طرح سے ہم صاف کرتے ہیں، اور پھر ہم پیسوا کے پھر اس کو ہم آٹا استعمال کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ دانے خراب نہیں ہوتے۔ تو ہوا یوں کہ میری مدر نے یہ نیم کے پتے ڈالے، نیم جو ہے انہوں نے سکھائی نہیں تھی، ان کو چاہیے تھا کہ نیم کو ذرا چھاؤں میں سکھا لیتی، تھوڑی سی ڈرائی نہیں کرتی بہت زیادہ دھوپ کے اندر، چھاؤں میں تھوڑا خشک ہو جاتی، اس کا نمی ختم ہو جاتی، پھر اس کو ڈالنا تھا اور پھر اس میں دانے ڈالنے تھے۔ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے تازی ہی لے کے نا فریش تو اس میں ڈال دی اور مکس ہو گئے، تو نمی کی وجہ سے یہ ہمارے دانے خراب ہو گئے ہیں۔ تو اب جو ہم نے کیا ہے، اب ہم نے گندم والی جو گولیاں ملتی ہیں، ہم نے سارے دانے نکالے باہر، ان کو دھوپ لگوائی، 2 سے 3 دن دھوپ لگوائی۔ اب آہستہ آہستہ ان کو صاف کر کے ہم نے اس کو کلوٹی میں ڈالیں گے، اور ہم گندم کی گولیاں ڈالیں گے اس کے اندر۔ ان 2 ماسیوں کو بلوایا تھا ہیلپ کے لیے کہ ہمیں یہ سب کرنا آتا نہیں ہے، تو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ یہ چیز ایسے ایسے کرنی چاہیے، اس سے آپ کے دانے خراب نہیں ہوں گے۔
ادھر جو ہے یہ ہمارے گھر کے پیسنے کے لیے علیحدہ کری ہیں، اور کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب گندم کی گولیاں ڈالی جائیں بھرنے میں تو اس میں تقریباً 2 مہینے تک اس کو اوپن نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے اندر ایک گیس ہوتی ہے گولیوں کے اندر جو کہ ختم ہو جائے گی اور دوبارہ سے ہمارے دانے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے جو 1-2 مہینے یوز کرنے تھے نا، وہ ہم نے دانے علیحدہ کروا لیے ہیں صاف کروا کے، تاکہ ہم یہ تب تک استعمال کریں اور 2-1 مہینے بعد پھر ہم اس کو کھولیں گے، تاکہ ہمارے دانے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ٹھیک رہیں گے۔ اسی لیے صاف کر کے اس طرح کریں۔ اور یہ 2 ماسی آئی تھیں، اور کیونکہ آج کل جو ہے سردی ہے کافی، دھوپ اتنی نکلتی نہیں ہے، تو ہمیں ان کو خشک کرنے میں کافی مشکل پیش آئی۔ روزانہ جو ہے ہم اس کو آ کے دھوپ کے ٹائم پہ پھیلا دیتے تھے دانوں کو، پھر روزانہ دھوپ ختم ہونے سے پہلے ان کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے جاتے تھے، کیونکہ بلیاں ہوتی ہیں آ جاتی ہیں چھتوں پہ، تو وہ خراب کر جاتی ہیں دانوں کو۔ تو ایک دن کر کے گئی ہیں تو کافی سارے دانے جو ہیں خراب کر دیے انہوں نے، تو وہ علیحدہ کر دیے میں نے، وہ مکس نہیں کیے، کیونکہ انسانوں کی کھانے کی چیز ہے۔ اب اس طرح کی گندگی دیکھنے کے بعد تو کوئی نہیں کھا سکتا، چاہے صاف کر کے کیوں نہ ڈالیں، لیکن وہ میں نے علیحدہ کر کے وہ میں نے چرند پرند کے لیے چھوڑ دیے۔ تو اس لیے اوپر کپڑا ڈال کے یا محفوظ کر کے جانے پڑتے ہیں، رات بھر اس کو اس طرح کھلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ وہ پرندے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی مٹھو ڈال کے جاتے ہیں، یا بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو دانے صحیح نہیں رہتے۔ تو کافی مشکل درپیش آئی تھی، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے کر لی ہیں کلیئر۔ پھر آج ہم لے کے نا گندم کی گولیاں تھوڑے سے دانے ڈالیں گی، پھر ایک آدھ گولی ایسے نہیں ڈال سکتے آپ کو، اس کو ایک کپڑے میں ململ کا کپڑا ہو یا کوئی بھی کپڑا، اس میں اچھی طرح سے ایک گولی کو باندھ کے صحیح طرح سے، تاکہ اس کی صرف گیس نکلے، اس کا ٹیسٹ نہ نکلے۔ وہ بہت کڑوی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے دانے بھی کڑوے ہو سکتے ہیں، اتنے کڑوے کہ آپ روٹی کھا بھی نہ سکیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو کپڑے کے اندر باندھ کے ڈالو تاکہ اس کا اثر کم نکلے۔ تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے، کپڑا لے کے اس کے پیسز کر کے ہم نے 4 گولیاں منگوائی ہیں 12 من دانوں کے لیے، مطلب 3 من میں 1 گولی، اس حساب سے لیے تھے ہم نے 15، ایک تو 3 سے 4 جو ہیں پہلے بھی ہمارے پاس تھے، تو کافی وہ ہمارے کھائے جا چکے ہیں، باقی اتنے ہی ہمارے دانے بچے ہیں، تو اسی حساب سے ہم اس میں گولیاں ڈالیں گے۔ 1 گولی 3 من کے لیے ٹھیک رہتی ہے، اور اس کو ڈالنا کیسے ہے؟ کپڑے میں باندھ کر۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں ہمارے دانے خراب ہوئے، کیونکہ ہم نے نیم کے پتے تازہ ہی ڈال دیے تھے اندر۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، جو بھی دانے لیتے ہیں محفوظ کرتے ہیں، نیم کے پتوں کو پہلے چاہوں میں اچھی طرح سے سکھا لیں، اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اندر ڈالیے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ضرور ہوگا کہ یہ جو سسرے پڑ گئے تھے یہ کس طرح سے نکلے ہیں دانوں کے اندر سے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پنکھا لگایا ہوا ہے انہوں نے، یہ ماسی ہمارے گھر کام کرتی تھی، ہمیں نے کہا کہ آپ ہمارا کام کر دیں، صاف ستھرائی کر دیں، ہم آپ کو اس کے لیے پے کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پنکھے کے آگے کھڑے ہو کے دانوں کو اچھال کے اس طرح صاف کیا، جو اس میں جو دوسرے ہوتے ہیں وہ خود بخود ہوا میں، دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح اڑتے جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ 1 بار 2 بار 3 بار یہی پروسیس کر کے جب تک صاف نہیں ہو گئے، انہوں نے بار بار یہی کیا، تو الحمدللہ ہمارے دانوں میں نہیں ہیں سسرے۔ تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مزید سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا پلیز، مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ تو ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔